الیکشن میں تاخیر کے تمام دروازے بند، انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراضات نہیں اٹھائے جا سکتے، بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار، الیکشن کمیشن کی اپیل منظور، الیکشن پروگرام جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق تمام مقدمے غیر مؤثر ہو گئے، سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے 2 صوبائی نشستیں شیرانی اور شوب میں حلقہ بندی تبدیل کر دی تھیں، الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ افسران کی دوسرے دن بھی تربیت جاری، مجموعی طور پر 144 ڈی آر اوز اور 859 آر اوز کو تربیت دی جائے گی، 1003 افسران کی ٹریننگ کل مکمل ہو جائے گی۔ الیکشن کمشنر سندھ کا چیف سیکرٹری سے الیکشن کے لیے انتظامات سے متعلق تبادلہ خیال، حکومت نے الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لیں، الیکشن کمیشن کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی، چیف سیکرٹری سندھ کی گفتگو۔ ملک بھر میں مرد اور خواتین ووٹرز کا فرق 10 برس بعد 1 کروڑ سے کم کی سطح پر آ گیا، ووٹرز کی تعداد بڑھ کر 12 کروڑ 80 لاکھ سے زائد ہو گئی، 6 کروڑ 93 لاکھ مرد ووٹرز کے مقابلے 5 کروڑ 93 لاکھ خواتین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف کیس کی سماعت، تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر کے دلائل جاری، انتخابات سے متعلق مختلف اخبارات کا ریکارڈ پیش کر دیا، درخواستوں سے تاثر دیا گیا کہ ہم نے خفیہ پارٹی انتخابات کرائے، علی ظفر کا مکالمہ۔ عدلیہ کی زیر نگرانی انتخابات کرانے کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی، چیف جسٹس ابراہیم خان اور جسٹس شکیل احمد سماعت کریں گے، پی ٹی آئی کے وکیل معظم بٹ نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ انتخابی شیڈیول کا اعلان ہوتے ہی سیاسی سرگرمیاں تیز، جوڑ توڑ میں شدت آ گئی، سیاسی پرندوں نے اڑان بھرنا شروع کر دی، حامد سعید کاظمی دوبارہ جیالے بن گئے، سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسہ جیالے سے کھلاڑی بن گئے، نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان گجرات، بہاولپور اور دیگر اضلاع میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات طے پا گئے، جماعت اسلامی کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان، خیبر پختونخوا میں نون لیگ اور جے یو آئی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے کا قوی امکان۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری متحرک، پشاور میں اہم اجلاسوں میں شرکت، جیالوں کو پی ٹی آئی سے اتحاد نہ کرنے کی ہدایت، آج تربت جائیں گے، بلاول بھٹو کل لاہور پہنچیں گے، لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ تحریک انصاف کا آن لائن جلسہ، چیئرمین پی ٹی آئی نے ملکی تاریخ کا پہلا ورچوئل جلسہ قرار دے دیا، روپوش رہنماؤں کی بھی شرکت، 9 مئی کو غلط کام کرنے والوں کو پھانسی دینے کا مطالبہ۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سروس مکمل بحال ہو گئی، گزشتہ شام سے انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہو گئی تھی، مختلف شہروں میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی متاثر رہے، صارفین کو انٹرنیٹ سروس ڈاؤن ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا رہا۔ راولپنڈی کی اینٹی کرپشن عدالت نے 2 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض فواد چودھری کی ضمانت منظور کر لی، فواد چودھری پر 35 لاکھ روپے ہڑپ کرنے کا مقدمہ درج تھا۔ آرمی چیف کا امریکہ میں پاکستانی برادری سے وطن میں سرمایہ لگانے پر زور، ایس آئی ایف سی سرمایہ کاری کے تحفظ کی ضامن ہے، دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جنرل عاصم منیر کی گفتگو، آرمی چیف سینٹ کام میں امریکی فوجی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی فوج کی جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر بمباری سے 90 فلسطینی شہید، فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 19,000 سے زائد ہو گئی، صہیونی فوج کی نصیر اسپتال کے میٹرنٹی وارڈ پر شیلنگ، 9 مولود شہید، اپوزیشن لیڈر کا وزیر اعظم نیتن یاہو سے مستعفی ہونے اور نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ غزہ میں نئی جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر کی کوششیں جاری، اسرائیل کے حملے رکنے تک یرغمالیوں سے متعلق بات چیت نہیں کریں گے، حماس کا اعلان، غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج پھر ہوگا، جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ راولپنڈی کے علاقے کلر سیدہ میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے بیوی اور معصوم بیٹی کے سامنے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا، اہلیہ سے زیورات اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے، راولپنڈی سے ریلوے پولیس نے 2 ڈاکو گرفتار کر لیے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا تربت سے اسلام آباد کی طرف مارچ جاری، ڈیرہ غازی خان سے مارچ میں شرکت کے لیے جمع 7 افراد گرفتار، دفاع 144 کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں عمل میں آئیں،
तुर्बत में CTT से मुबैना मुकाबले के दौरान नौजवानों की हलाकत के खिलाफ मार्च किया जा रहा है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट की कराची और बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी पर कार्रवाई। माई गाड़ी के करीब ट्रक के स्पेयर व्हील से 1 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद मालियत की चर्स बरामद। 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रेंजर्स ने जैकबाबाद में ट्रक के खुफिया खानों से 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मनशियात पकड़ ली। भावलपुर में धुंध ने हर शय को धुंधला कर रख दिया। मुसाफिर वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। 4 अफराद जाँ बहक और 11 अफराद जख्मी हो गए। ननकाना साहब में तेज रफ्तार कोस्टर उलटने से 7 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। कराची पर भी असरात रूनुमा होने लगे। ठंड ने डेरे डाल दिए। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की शहर-ए-कायद में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। पाक फौज के शेर दिल जवान लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मजार पर खुसूसी तकरीब। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज ने पाक फौज की जानिब से फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। चौक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नूरअली में यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक दिन FC बलोचिस्तान के साथ गुजारा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। मिलिट्री मसनूआत का मुआयना किया। तलबा को जदीद हथियारों और आर्टिलरी गन्स के बारे में आगाही फराहम की गई। तलबा ने बलोचिस्तान में क़याम आमन के लिए FC की कोशिशों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर औरंगी और गुज्जर नाला मुतासरीन का कफन पहनकर एहतजाज। मुजाहिरीन के घर के बदले घर दो के नारे। सिंध हुकूमत ने 2 साल तक 15,000 रुपए माहाना किराए की मद में अदा करने का वादा किया था। 2 चेक देने के बाद अदायगी रोक दी, मुतासरीन का दावा। लाहौर के इलाके खयाबान फिरदौसी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। LDA की टीमों ने फूड पॉइंट्स, कैफे, बेकरी और चाय खाने समेत 16 कमर्शियल अमलाक को सील कर दिया। ऑपरेशन में जिला इंतजामिया ने भी हिस्सा लिया। लाहौर में चील को गोश्त डालने की पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। दरिया रावी के पुल पर सदके का गोश्त फरोख्त करने वालों का कब्जा बरकरार। दरिया में गोश्त फेंकने के बायस पुलों के नीचे गंदगी के ढेर लग गए। गोश्त हासिल करने के लिए फकीरों ने माजूरों के भेस में डेरे डाल दिए। अमरीकी रियासत डेलावेयर में नामालूम शख्स ने अपनी कार पार्किंग में खड़ी अमरीकी सदर जो बाइडन की गाड़ी पर चढ़ा दी। अमरीकी सदर की सिक्योरिटी ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस मजीद महंगे करने की तैयारियां। कीमत में 226 रुपए 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त पर ओगरा में समाअत जारी। ज्यादा पैदावार के लिए छोटे किसान पर माली बोझ कम से कम करना जरूरी है। पंजाब में काटन की रिकॉर्ड पैदावार से $2 अरब का ज़र मुबादला बचेगा। चावल की एक्सपोर्ट $2 अरब से बढ़ गई। वजीर आला पंजाब की गवर्नर स्टेट बैंक से गुफ्तगू। लाहौर में जारी फैशन शो तमाम तरनाइयों से खत्म। मॉडल्स ने शो अदाओं के साथ उरूसी मलबूसात पहनकर वॉक की तो रैंप झिलमिला उठा। अदाकारा आयशा उमर और अशरा समेत शोबिस स्टार की भी शिरकत।